السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ہدایہ شروع سے پڑھنے والے ہیں اور ہر مسئلے کو ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ سارے اختلافی مسائل، سارے اسکول آف تھاٹس کو ہم دیکھیں گے اور یہ اختلاف کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی اصل بنیاد کیا ہے، اس چیز پر بھی ہم نظر رکھیں گے اور انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے اگر آج ہم نے ہدایہ شروع کیا تو انشاءاللہ آخر تک ہدایہ مکمل کر کے رہیں گے۔ تو اگر آپ پوری کی پوری ہدایہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کتاب الطہارہ پڑھنے والے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عبادت بغیر طہارت، بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی، اس لیے صاحب ہدایت نے سب سے پہلے کتاب الطہارت کا باب باندھا۔ آج ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس آیت سے وضو کے فرائض ثابت ہو رہے ہیں۔ فرض کہتے ہیں کہ جو کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جو قطعی ہو، یعنی اس میں کچھ بھی شبہ نہ ہو اور اس کا کرنا لازمی ہو، وہ فرض کہلاتا ہے۔ اور وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، تینوں اعضاء کا دھونا، یعنی اس میں 3 ہو گئے، چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھ کا دھونا اور پیر کا دھونا، یہ 3 ہیں، 3 فرائض ہیں۔ انہوں نے ایک ہی ساتھ بیان کر دیا، تینوں اعضاء کا دھونا۔ اور چوتھی چیز ہے سر کا مسح کرنا، گویا کہ 4 فرائض ہے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 دونوں پیر کا دھونا، نمبر 4 سر کا مسح کرنا، یہ فرائض میں۔ اب یہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ چہرے کے حدود کیا ہے دھونے کے، کہاں سے کہاں تک دھونا، ہاتھ کا حد کیا ہے، کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، پیر کا کیا حد ہے۔ تو اب ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ غسل کہتے ہیں اصالہ کو، یعنی اس طرح دھونا کہ پانی ٹپکنے لگے، اور مسح کہتے ہیں اصابہ کو، یعنی اس طرح پانی پھیرنا کہ ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، اسے کہتے ہیں مسح کرنا۔ اور غسل جس میں قطرہ ٹپکنے لگے اسے کہتے ہیں غسل۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ چہرے کی حد کیا ہے، کہاں سے کہاں تک چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونا ہے پیشانی کے اوپر جو بال ہے، جہاں سے بال نکلتا ہے وہاں سے اسفل ذقن تک، ٹھوڈی کے نیچے تک، اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ کان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا سا لول ٹائپ کا وہ نکلا ہوا ہوتا ہے، وہ اسے کہتے ہیں شحمہ، لو اردو میں کہتے ہیں لو، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک، یہ چہرے کی حد ہے۔ کیونکہ چہرہ کہتے ہیں آمنے سامنے ہونے کو، چہرہ آمنے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہی ہے، پیشانی سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یہی چیزیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، اس لیے چہرے کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے۔
کہنی ہاتھ کا حد کہاں تک ہے؟ ہاتھ کا حد ہے کہنی تک، اور پیر کا حد ہے، پیر کہاں تک دھوئیں گے؟ کعب تک۔ مطلب یہ کہ کہنی بھی دھونے میں شامل ہے، اور کعب یعنی ٹخنا بھی دھونے میں شامل ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کہنی اور ٹخنا یہ دھونے میں شامل نہیں ہے۔ ان کی کیا دلیل ہے؟ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کا ایک اصول ہے کہ غایت مغیّہ کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ الہ سے پہلے کی چیز الہ کے بعد کی چیز میں داخل نہیں ہوتی۔ الہ سے پہلے کا جو حکم ہے وہ حکم الہ کے مابعد میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ مطلب آسان زبان میں اگر ہم یہ کہیں کہ الہ سے پہلے کا جو حکم ہے وہ الہ کے بعد میں داخل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ میری زمین یہاں سے اس دیوار سے اس دیوار تک ہے، تو ایک دیوار سے دوسری دیوار تک ہے، تو دوسری دیوار اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی، بلکہ دوسری دیوار سے پہلے جو زمین ہے وہ زمین اس کی کہلائے گی، دیوار اس کی ملکیت میں نہیں جائے گی۔ امام ظفر یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہنی تک دھونا ہے، تو دھونے کا حکم کہنی میں نہیں جائے گا، کیونکہ کہنی جو ہے وہ الہ کے بعد ہے، تو الہ کے پہلے والا حکم الہ کے بعد میں شامل نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بات صحیح ہے کہ الہ سے پہلے کا حکم الہ کے بعد میں شامل نہیں ہوگا، لیکن پہلے آپ یہ تو جاننے کی کوشش کریں کہ الہ یہاں پر کس چیز کے لیے آیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ یہاں پر ساقط کرنے کے لیے آیا، مطلب گرانے کے لیے، مطلب ریموو کرنے کے لیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے ہاتھ کو دھو، تو ہاتھ یہ پنجے سے لے کر اوپر بازو تک یہ ہاتھ شامل تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہنی تک دھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنی سے اوپر والے حصے کو یہاں پر ریموو کرنا، دھونے میں شامل نہ کرنا مقصد ہے۔ گرانا، ساقط اس حکم سے نکالنا مقصد ہے، اور نکالنے کی شروعات اوپر سے ہوگی، کیونکہ آلریڈی یہ پہلے سے دھونے میں ہاتھ شامل، یہ پنجہ وغیرہ اور کلائی یہ سب شامل ہے، اور جب ہم ریموو کریں گے تو اوپر سے ریموو کیا جائے گا، اور اوپر سے جب ہم آتے ہیں بازو سے کندھے کی طرف سے، تو کہنی تک ہم اس دھونے سے کیا کرتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں۔ تو جب ہم نے کہنی تک نکالا، تو کہنی سے پہلے جو حکم ہے یعنی نہ دھونے کا، یہ حکم کہنی تک سرایت نہیں کرے گا، کہنی تک نہیں جائے گا، بلکہ کہنی دھونے میں شامل رہے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ الہ، ہم مانتے ہیں کہ الہ سے پہلے والی چیز الہ کے بعد والی چیز میں داخل نہیں ہوتی، الہ سے پہلے کا حکم الہ کے بعد کے حکم میں داخل نہیں ہوتا، ہم یہ بات مانتے ہیں، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ الہ یہ کس چیز کے لیے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ یہاں پر ساقط کرنے کے لیے، گرانے کے لیے۔ جو حکم الہ سے کے بعد کا ہے وہ حکم الہ سے پہلے کا نہیں ہوگا، اس چیز کو بتانے کے لیے یہاں پر الہ ہے۔ تو یہاں پر ہاتھ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاتھ دھو، تو ہاتھ میں پورا ہاتھ شامل تھا، آرم تک یعنی بازو تک شامل تھا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرم کو یعنی بازو کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھونے کے حکم سے نکال دیا اور کہا کہ مرفق تک دھونا ہے، اور مرفق سے پہلے والا حصہ جو نہ دھونے میں شامل ہے، نہ دھونے کا حکم ہے، وہ حکم مرفق تک سرایت نہیں کرے گا۔ مرفق تک یعنی الہ کے ما بعد جو ہے یعنی مرفق، الہ کے بعد کون سا لفظ ہے؟ مرفق یعنی کہنی، ایلبو، وہاں تک یہ حکم، نہ دھونے کا حکم وہاں تک سرایت نہیں کرے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو الہ یہاں پر اسقاط کرنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم الہ یہاں پر اسقاط کرنے کے لیے ہے، اس کی گرانے کے لیے ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اگر یہاں پر الہ اسقاط کے لیے نہ ہوتا تو دھونے کے حکم میں پورا کا پورا ہاتھ شامل ہوتا، بازو بھی ہم دھوتے وضو میں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے ہے، گرانے کے لیے۔ اور ہم دھونے کے حکم سے ریموو کریں گے، ساقط کریں گے، ختم کریں گے، وہ اوپر کی طرف سے ہوگا، اور اس کے بعد الی المرفق تک یہ دھونے کا حکم کو کیا کر دیا جائے گا؟ ختم کر دیا جائے گا۔ اور الہ کے بعد جو مرفق یعنی ایلبو ہے وہ نہ دھونے کے حکم میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ روزے کے باب میں آپ نے دیکھا، روزے کے باب میں کہا جاتا ہے کہ رات تک روزہ رکھنا ہے، تو رات تک روزہ رکھنا ہے، تو رات کس میں شامل نہیں ہوتا ہے؟ روزہ رکھنے میں شامل نہیں ہوتا، یعنی الہ سے پہلے جو حکم تھا روزہ رکھنے کا وہ الہ کے بعد یعنی رات تک سرایت نہیں کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے کہنی یہ دھونے میں شامل ہے، اسی طریقے سے کعب بھی یعنی ٹخنا بھی دھونے میں شامل ہے، کیونکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پیر کو دھو کہاں تک؟ ٹخنے تک۔ تو الہ کے بعد ٹخنا کعب کا لفظ آ رہا، تو الہ کے بعد کعب کا لفظ آ رہا ہے، تو وہ کعب شامل نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ نے کہا کہ الہ کے پہلے جو حکم ہوتا ہے وہ الہ کے ما بعد میں شامل نہیں ہوتا، تو آپ نے کہا کہ پیر کو دھو کہاں تک؟ ٹخنے تک، تو الہ کے بعد ٹخنا آ رہا تو ٹخنا شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے، یہ بات صحیح ہے کہ الہ سے پہلے کا جو حکم ہے الہ کے بعد والے میں شامل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ الہ یہ کس کام کے لیے آیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ الہ یہاں پر اسقاط کے لیے آیا، گرانے کے لیے آیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ اپنے پیر کو دھو، تو پیر میں ٹخنا بھی شامل تھا، پیر میں پنڈلی بھی شامل تھا، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پنڈلی نہیں دھونا، بلکہ پنڈلی کو دھونے میں شامل نہیں کرنا، بلکہ کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنے تک، ٹخنے تک دھونا ہے، اور ٹخنے سے پہلے کو کیا کرنا ہے؟ ریموو کر دینا ہے، وہ دھونے کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ تو جب دھونے کے حکم میں پنڈلی شامل نہیں ہے، کہاں تک شامل نہیں ہے؟ الی الکعب، دھونے کے حکم میں پیر کہاں تک شامل نہیں ہے؟
الی الکعب، کعب تک شامل نہیں ہے۔ تو دھونے کے حکم میں دھونے کا حکم جو الا سے پہلے کا حکم ہے، وہ الا کے بعد میں یہ حکم داخل نہیں ہوگا، بلکہ الا کے بعد جو کعب ہے اس میں دھونے کا حکم ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ والمفروض فی مسح الرأس، اور مسح کرنے کی حد کیا ہے، کتنا مسح کرنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ پیشانی کے مقدار کے بقدر مسح کرنا فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کے کوڑے کے پاس آئے تو آپ نے پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد وضو کیا، اور اپنے پیشانی کے بقدر آپ نے کیا کیا؟ مسح کیا، اور اپنے خف پر مسح کیا، پیشانی پر مسح کیا اور خف پر مسح کیا۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے کہ کتنا مسح کرنا، لیکن اس حدیث نے کیا کیا؟ بتا دیا کہ مسح کتنا کرنا ہے، پیشانی کے بقدر مسح کرنا ہے۔ لہٰذا یہ حدیث اس قرآن کے لیے کیا ہو گیا؟ بیان ہو گیا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں کہ 3 بال کے مقدار اگر مسح کر لے تو یہ کافی ہے، یہ حدیث ان کے خلاف حجت ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو انہوں نے کہا کہ پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، تو یہ حدیث بھی ان کے خلاف کیا ہے؟ حجت ہے۔ ان کے خلاف یہ حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج دراصل ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ تو غسل کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کا دھونا، نمبر 3 دونوں پیر کا دھونا، نمبر 4 سر کا مسح کرنا۔ یہ غسل کے فرائض ہے۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ کس عضو کی کیا حد ہے، کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، یہ ہم نے جانا۔ اتنا ہی ہے آج کے لیے، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔